گھر کے موبائل نمبر پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر میں ایک عورت نے موبائل کو ریسیو کیا تو آگے سے غیر انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رانگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اس رانگ نمبر کو ملانے والا لڑکا مسلسل اس نمبر پر کال کرتا رہا لیکن وہ عورت فون نہ اٹھاتی۔ پھر وہ میسج کرتا کہ جانو بات کرو نا، موبائل کیوں نہیں ریسیو کرتی۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی خاتون تھی۔ اس واقعے کے چند دن بعد موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار یہ کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کرو، کیوں نہیں بات کرتی، میری بات سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے، بلا بلا بلا۔ ساس نے خاموشی سے فون سن کر بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنی بہو پر بدچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کا الزام لگایا۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کرتے ہوئے بیوی کی ایک بھی نہ سنی اور بیوی کو رسی سے باندھ کر انتہا کا تشدد کیا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کی اور اس کے بعد میسیجز چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسیجز موجود تھے جس میں اس نے کہا تھا کہ جانی کیسی ہو، جانی مجھ سے بات کرو، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ اس طرح کے ڈھیروں میسیجز موجود تھے۔ جاہل شخص تمام میسیجز پڑھ کر اور بھی سیخ با ہوا اور ادھر ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اپنے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت لڑکی کے بھائی اور ماں فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو طعنے دے کر کہ تمہاری بہن بدچلن ہے، زانی ہے اور اپنے یار کے ساتھ موبائل پہ گپیں لگاتی ہے اور ہماری عزت کو خاک میں ملاتی ہے۔ اس لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب تشدد کیا۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن جاہل اور شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ لیا لیکن شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی معمولی کام نہیں۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے وہ سارے میسیجز لڑکی کے بھائی کو دکھائے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتی پر تیل چھڑکا کر کہا کہ تمہاری بہن چلاک اور مکار ہے، جس پر لڑکی کے بھائی کو غیرت آئی اور اس نے تہش میں آ کر اپنی بہن کی ایک بھی نہ سنی اور پستول نکال کر اپنی بہن کے سر میں 4 گولیاں داغ دی اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا، 6 بچے یتیم ہو گئے۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی، بھابھی اور بہن کے شوہر اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR درج کروائی۔ جب پولیس نے اس موبائل کے ڈیٹا کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسیجز اور کال کے ذریعے اس لڑکی کو
پھانسنے کے چکر لگا رہا تھا۔ موبائل فون کے ڈیٹا کی رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے اپنی بہن کو گولی ماری تھی، اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کر لی اور رونگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا۔ اور یوں ایک رونگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا۔ اور 10 دنوں بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ ذرا سوچئے اور بتائیے قصوروار کون؟ بے غیرت رونگ نمبر کال والا، مکار ساس، شکی و جاہل خاوند، نام نہاد غیرت مند بھائی، یا ہمارا یہ معاشرہ؟